فجر کے بعد سونے کا معمول۔ محمد آزاد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کر سو جانا ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارا کام رات کو 11 بجے تک ختم ہوتا ہے، کھانا کھا کر 12 بجے تک سوتے ہیں، پھر فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، فجر کے بعد سونا اسلاف سے، صحابہ تابعین سے اس کی ممانعت منقول ہے۔ ممانعت گاڑی اردو ہے انڈیا والوں کے لیے خاص طور پر۔ ممانعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تو فجر کے بعد سونا اچھی عادت نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسند میں، حرام حلال کی بات نہیں ہے، جائز تو ہے کسی بھی وقت سو جائیں آپ، کہ ناپسندیدہ ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے۔ یعنی شریعت نے جو ہمیں ٹائم بتایا ہے، رات کو جلدی سو، پھر جلدی اٹھو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کے میں برکت اللہ نے صبح کے وقت میں رکھی ہے، یعنی صبح صبح کوئی کام کیا جائے گا برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز دی کیوں ہے ہمیں؟ تاکہ ہم جلدی اٹھیں نا، اس لیے تھوڑی دی ہے کہ ہم اٹھیں اور نماز پڑھ کے پھر سو جائیں۔ تو اٹھانے کا مقصد کیا ہوا پھر؟ تو اس ٹائم پہ نماز رکھی گئی ہے تاکہ تم اس وقت سو نہیں بلکہ اٹھو۔ اور میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے آکسیجن کا لیول اس وقت سب سے زیادہ ہوتا ہے فضا میں، تو وہ ایک فریش ہونے کا ٹائم ہے اور وہ کاموں کے آغاز کا ٹائم ہے، تو اس لیے ناپسندیدہ ہے یہ۔ مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، کسی کو رات کو نیند ہی نہیں آئی اور وہ فجر کے بعد بھی نہیں سوئے گا اور سارا دن میں سونے کا موقع بھی نہیں ملے گا، وہ تو ظاہر ہے پاگل ہو جائے گا پھر۔ تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہے۔ حتی الامکان اس عمل سے بچنا چاہیے۔ آپ نے جو یہ کہا ہمارا کام رات 11 بجے تک ختم ہوتا ہے، 12 بجے پھر ہم کھانا کھا کے سوتے ہیں، تو آپ تو جو روٹین پر عمل کر رہے ہیں نا، اتنی لیٹ نائٹ کھانا کھا کے جب سوئیں گے، تو اس روٹین پر جو لوگ چلتے ہیں وہ پھر ایسا سوتے ہیں کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھتے، وہ ایک دن ایسا سوتے ہیں، اس سے تو ہارٹ کے مسائل، شوگر آپ کو ہو جائے گی۔ تو رات کو تو ویسے بھی کم کھانا چاہیے، اور اتنا لیٹ کھانا یہ صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ مکروہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو خود ہلاکت کے گڑھے میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں سے خود اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ تو کام رات کو 11 بجے آپ کا اگر ختم ہوتا بھی ہے نا، تو کھانا آپ جلدی کھا لیں۔ ظاہر ہے کنٹینیو کام تو نہیں کرتے رہتے ہوں گے نا، 7-8 بجے آپ کو 9 بجے موقع ملتا ہوگا، اس وقت کھانا کھا لیں، آپ ہلکا کھائیں تاکہ کام بھی ہو جائے، اور 11 بجے آپ سو جائیں پھر۔ تو روٹین تھوڑی سی پلاننگ کر کے سیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال مجبوری ہو تو ایک الگ بات۔ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، اسلاف سے اس کی ناپسندیدگی منقول ہے، اور شریعت نے جو ہمیں اسکیجول بتایا نا کام کاج کا، اس کے خلاف ہے۔ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے اگر پیر قبلے کی طرف پھیلا لیں تو سجدے پر تو زمین پر سجدہ کیسے کریں؟ اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور پاؤں موڑنا مشکل ہے اور قبلے کی طرف مجبوری میں پھیلانے پڑ رہے ہیں، جیسے بیمار لوگ کو بیچارے گھٹنے فولڈ نہیں کر سکتے وہ، تو پھر اشاروں سے سجدہ کریں، رکوع میں تھوڑا سا جھکیں، سجدے میں تھوڑا اور زیادہ جھک جائیں۔ اور یہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ کرسیوں کے رواج کو ختم کریں مسجدوں میں، اتنی کرسیاں آ گئی ہیں، یہ چرچ بن جائیں گی مسجدیں، دیکھنے میں ایسا لگے گا جیسے چرچ ہے۔ تو اگر زمین پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے نماز مشکل ہے بھائی، نیچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھو، پاؤں قبلے کی طرف کریں، ٹانگیں پھیلا لیں آگے، اشاروں سے رکوع سجدہ کریں، یہ زیادہ سنت کے قریب ہے بنسبت کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے بیوی جائز باتوں میں نافرمانی کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ صبر کریں، دوسری شادی کریں یا طلاق دیں؟ جائز باتیں ہوں اور اس کی طاقت سے زیادہ نہ ہو تو پھر ایسی بات میں بیوی پر شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ البتہ اس میں عرف کا بھی دخل ہے کہ کس طرح کی باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر زوجہ کا تعلق بہت مالدار گھرانے سے ہے، جہاں کروڑ پتی ارب پتی خاندان سے ہے، جہاں پر گھر کے کام کاج عورتیں کرتی نہیں ہیں، اب رائل فیملی میں اگر کوئی شادی کرے گا تو وہ تھوڑی بادشاہ کی بیٹی گھر میں پوچھا لگائے گی وہ، یا برتن دھوئے گی وہ، تو بہت ہی اونچی فیملی میں اگر آپ نے شادی کی ہے تو پھر بیوی پر اس طرح کے کاموں میں اطاعت لازم نہیں ہے کہ گھر میں جھاڑو لگائے یا پوچھا لگائے یا برتن دھوئے، کیونکہ ان کے رواج میں نہیں ہے یہ، بلکہ وہاں نوکر چاکر ہوتے ہیں، بلکہ الٹا شوہر کو بیوی کے لیے نوکر رکھنا پڑے گا بیوی کی خدمت کے لیے۔ تو خدمت کا دائرہ کار ہر ایک کے لیے الگ ہے۔ ہاں، بیوی ایسے خاندان کی تھی جہاں گھر میں عورتیں خود سے سارا کام کرتی ہیں، گھروں میں جھاڑو بھی خود ہی لگاتی ہیں، کوئی بہت لینڈ لارڈ فیملی سے ان کا تعلق نہیں ہے، تو پھر بیوی کو گھر کے کام کرنے پڑیں گے۔ شوہر اگر کہے گا تو پھر بیوی پر لازم ہوگا کہ لازمی کرے، وہ نہیں کرے گی گناہگار ہوگی، کیونکہ یہ پھر جائز مطالبہ ہے شوہر کا، کوئی ایسا کام نہیں کہہ رہا جو اس کے اسٹینڈرڈ سے ہٹ کرو، تو اس لیے ایسی صورت میں بیوی پر شوہر کی اطاعت لازم ہوگی۔ تو اسٹینڈرڈ دیکھا جائے گا کہ وہ کس خاندان کی ہے۔ باقی جو نارمل چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، جائز باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں عورت پر بہرحال شوہر کی اطاعت لازم ہے انتظامی معاملات میں،
کیونکہ شوہر گھر کا سربراہ ہے اور انتظامی چیزوں میں جن کا مینجمنٹ سے تعلق ہو ان میں سربراہ کی اطاعت کرنا شرعاً لازم ہوتا ہے. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق انسان کے بنیادی رائٹس میں سے ہے یا شریعت کے حقوق میں سے ہے، تو اس میں شوہر پھر بلا وجہ کی پابندیاں نہیں لگا سکتا. مثال کے طور پر بیوی اگر والدین سے ملنا چاہتی ہے، یہ نہیں کہ روزی اٹھ کے جا رہی ہے، کبھی کبھار ملنا چاہتی ہے، تو چونکہ والدین سے ملنا یہ اسلام کا بھی حکم ہے، اور بیوی کے اپنا بھی حق ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے، قریبی رشتہ داروں سے، بھائی بہنوں سے مل سکتی ہے، تو اس میں شوہر پابندی نہیں لگا سکتا کہ نہیں مل سکتی، الا یہ کہ کہیں کوئی بہت زیادہ فساد پیدا ہو رہا ہو، کیونکہ بعض لوگ عورت کے کان بھرتے ہیں اور گھر خراب کرتے ہیں. ورنہ نارملی شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ شوہر بیوی پر اس طرح کی پابندیاں لگائے، یا شوہر بیوی پہ بلا وجہ پابندی لگا رہا ہے تم نے یہ نہیں کھانا وہ کھانا ہے. بھائی اس کا پیٹ ہے، اس کی چاہت ہے، وہ جو مرضی کھائے. خامخواہ کی جو ٹینشنیں دینے والے میاں ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، وہ اس میں تو کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، لازم نہیں ہے. لیکن جو جائز باتیں جن کا گھر داری سے تعلق ہے، مینجمنٹ سے، گھر بھی ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کا بھی ایک سربراہ ہوتا ہے جس کو جو مرد ہوتا ہے اللہ نے اس کو سربراہ بنایا ہے. جیسے ملک کے سربراہ کی جائز باتوں میں اطاعت لازم ہے، ایسے ہی گھر کے سربراہ کی جائز باتوں میں اطاعت عورت پر اور بچوں پر لازم ہے. باقی آپ نے کہا کہ پھر بھی نافرمانی کرے تو صبر کریں یا شادی کریں یا طلاق دیں. صبر کریں، شادی تو ویسے ہی کر لیں، اطاعت کرے تو بھی کر لیں شادی، وہ تو اللہ نے ویسی ترغیب دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے بعد بھی کتنی شادیاں کی ہیں. حالانکہ سیدہ عائشہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی اور آپ میں کوئی خرابی نہیں تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے باوجود بھی کی ہیں. اللہ نے جو قرآن میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، جو مناسب لگیں، ان میں 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلی عورت نافرمان ہو، نالائق ہو تو دوسری کرو. اللہ نے کہا جو بھی پسند آئے ان سے کرو، یعنی چاروں پسندیدہ ہونی چاہیے، چاروں مناسب ہی ہونی چاہیے. کوشش کریں. باقی یہ کہ طلاق کی طرف نہ جائیں. طلاق کا تو انتہائی ایسی صورت میں اقدام کرنا چاہیے جب حدود اللہ پہ قائم رہنا بہت ہی مشکل ہو جائے، اور اس کا بھی پھر ایک پروسیس ہے طلاق کا، جلد بازی میں نہ کیا جائے یہ کام. طلاق کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوتے ہیں گھر میں بیوی کے کام کاج نہ کرنے سے، یعنی وہ کام کاج نہیں کرتی، اس کا اتنا نقصان نہیں ہوگا دونوں کو، لیکن طلاق دے دی تو دونوں کو اس کا بڑا بھاری بھرکم نقصان ہو سکتا ہے.